أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صلوات محمد ادارے محترم، عشرہ محرم الحرام 1448 ہجری کی یہ پہلی تقریر، پہلی مجلس اعزا آپ حضرات امام بارگاہ عظیم بیگ میں سماعت فرما رہے ہیں۔ پروردگار عالم کا لطف و کرم، اس مالک کائنات کا احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ سعادت بخشی، یہ توفیق عطا کی پروردگار عالم نے کہ ہم سب مل کر اس کی بارگاہ میں تذکرہ محمد و آل محمد کر سکیں، اور خدا اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے اس شکر کے بعد آپ مومنین اور خادمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ سعادت بخشی کہ آپ کے درمیان حاضر ہو کر آپ کی زیارت کرنی شرف حاصل ہوا، اور آپ کی بیدار مشاہدات سماعتوں کی نظر کچھ نہ کچھ گزارشات تبرکاً ہدیہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات کی توجہات کا طالب ہوں۔ ان مجالس اعزا کے لیے، اس عشرہ محرم کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے میں نے، وہ ہے جمال قرآن و مناقب آل عمران۔ اس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں تذکراً تبرکاً گزارشات عرض کرنا چاہوں گا، اور 10 روز تک ہمارا اور آپ کا سلسلہ رہے گا اس بیان کے ذیل میں۔ جمال قرآن و مناقب آل عمران ایک انتہائی وسیع موضوع ہے، انتہائی دقیق موضوع ہے، اور اس کے ذیل میں بہت سارے مطالب، بہت سارے عنوان اور بہت سارے ایسے ابواب آئیں گے سامنے کہ جسے سن کر اور غور کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کتنا کریم ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایک طرف کتاب کو رکھا اور دوسری طرف صاحبان کتاب کو رکھا، ایک طرف کتاب کا حسن و جمال رکھا اور دوسری طرف ہم پر کتاب واضح ہو جائے، اس لیے اس نے آل عمران کو رکھا۔ آواز آ رہی ہے میری آپ سے؟ شاید آواز آ رہی ہے۔
تو اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آج تمہیدی گفتگو ہے، بنیادی تقریر ہے آج، اور اس میں چاہوں گا کہ ذرا موضوع کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں، اور آنے والے دنوں میں، آنے والی تقریروں میں انشاءاللہ اس کے بہت سارے پردے جو اس موضوع پر ہیں اسے ہٹانے کی کوشش کریں گے، اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو۔ اس لیے کہ خطیب یا مقرر تقریر نہیں کرتا، نہ وہ خطاب کرتا ہے، بلکہ یہ سامعین ہیں جو اسے خطاب کرواتے ہیں، جو تقریر کرواتے ہیں۔ تو جیسا آپ سننا چاہیں گے ویسا ہی میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا رہوں گا۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار آپ تمام مومنین کو شاد و آباد فرمائے، بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے، جو روزگار کے لیے پریشان ہیں اس فرش عزا کے صدقے میں انہیں روزگار عطا فرمائے، جہان بھر میں جہاں جہاں عزادار مصروف عزا ہیں انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اس فرش عزا کے صدقے میں، اس مجلس عزا کے صدقے میں زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرمائے۔ پروردگار کے مومنین نے دام درہم قدم سخن ان مجالس میں تعاون کیا، آنے والے دنوں میں کریں گے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار یہ بزرگ، یہ مرثیہ خواہ، سلام گزار جو اپنی خدمتیں انجام دیتے ہیں، پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے، ہمیں اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد وہ تمام افراد، وہ تمام مومنین جو ان مجالس رضا کے لیے تعاون کرتے ہیں، چاہے وہ سیکورٹی کے افراد ہوں، چاہے انتظامیہ کے افراد ہوں، چاہے اہل علاقہ، اہل محلہ ہوں، پروردگار ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اپنے مولا و آقا کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، اپنی حاجات کی برابری کے لیے، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل جل کر آواز بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم، یہ ہر سال کا سلسلہ ہے، سالانہ ایک سلسلہ ہے، اور بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ زندگی بھر کا سلسلہ ہے، ہر روز کا سلسلہ ہے، ہر گزرتے ہوئے لمحے کا یہ سلسلہ ہے کہ اس میں ذکر محمد اور آل محمد ہوتا رہتا ہے، جاری و ساری ہے یہ ذکر۔ توجہ فرمائیے گا آپ حضرات، جاری و ساری ہے یہ ذکر۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم کبھی محسوس کر پاتے ہیں اور کبھی ہم محسوس نہیں کر پاتے، جیسے سورج روز طلوع ہوتا ہے، روز غروب ہو جاتا ہے، مگر ہم شاید روز متوجہ نہیں ہوتے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، سورج زوال پر آ گیا، سورج غروب پر آ گیا، اب غروب ہو گیا۔ ہم نہ اس کو رفتار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نہ ہم اس کی شعاؤں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نہ ہم اس سے حاصل ہونے والے اثرات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہم تو بس زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بس 9 بج گئے اور 12 بج گئے اور 3 بج گئے اور 6 بج گئے، اس سے زیادہ ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ لیکن وہ صاحبان جو دقت کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ کیا شان ہے اس پروردگار کی کہ اس نے میرے لیے اتنا اہتمام کیا ہے، میرے لیے اتنا انتظام کیا ہے کہ اس سلسلے کو قائم رکھا ہے۔ ایسے ہی بالکل جیسے کسی بھی لمحے میں نعمت پروردگار سے انسان محروم نہیں ہے، بالکل اسی طرح سے ہر لمحے، ہر آن
ذکر محمد اور آل محمد جاری و ساری رہتا ہے، ہماری توجہ ہو یا ہماری توجہ نہ ہو، اس لیے کہ ان کا ذکر صرف ہم ہی نہیں کر رہے، ایک انسان ہی نہیں کر رہے، چرند پرند ان کا ذکر کر رہے ہیں، نباتات ان کا ذکر کر رہے ہیں، جمادات ان کا ذکر کر رہے ہیں، ہواؤں میں ان کا ذکر ہے، فضاؤں میں ان کا ذکر ہے، خلاؤں میں ان کا ذکر ہے، زمین پر ان کا ذکر ہے، فرش پر ان کا ذکر ہے، عرش پر ان کا ذکر ہے، بالائے عرش ان کا ذکر ہے، اور اس سے زیادہ کیا کہا جائے کہ خدا خود ذاکر ہے اور ملائکہ کی بزم ہے، خدا خود ان کا ذکر کر رہا ہے، تو کائنات کی کون سی شے باقی رہ جائے گی کہ جو ان کا تذکرہ نہیں کرتی ہوگی۔ یہ ساری بات میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی کہ اس کے باوجود بھی بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کیا ضرورت ہے ایک ہی ذکر کو بار بار دہرانے کی، ایک ہی تذکرے کو بار بار کرنے کی۔ تو دیکھیے، ہر تذکرہ، ہر واقعہ اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے۔ آپ کے بہت سارے عزیز دنیا سے چلے گئے ہوں گے، آپ نے انہیں یاد کیا ہوگا، ایک وقت آیا ہوگا آپ انہیں مثلاً بھول گئے ہوں گے، کبھی کبھی وہ یاد آ جاتے ہیں۔ اب جتنے ان کے احسانات، جتنی ان سے قربت، اتنی ہی ان کی یاد ہے۔ اب جس سے جتنی وابستگی اور جس سے جتنی ہم آہنگی ہوگی، اس کی یاد بھی اتنی ہی دیر تک باقی رہ جانے والی ہے۔ میرے والد دنیا سے گئے، کچھ عرصے تک تو ایسا لگا کہ جیسے زندگی ختم ہو گئی، دنیا میں کچھ بھی نہیں، اندھیرا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ اب وہی ہو گیا جو سب کے ساتھ ہوتا ہے، سالانہ یاد آتے ہیں ابا، ایسے ہی دادا، ایسے ہی بہن، ایسے ہی بھائی، اور ایسے ہی جو کچھ بھی۔ لیکن ان سب رشتوں میں بھی جو ہم آپس میں رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہر رشتے کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے جانے والا چلا گیا تو سب کے ساتھ ہی ایک جیسا برتاؤ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جس سے جیسی آپ کی وابستگی ہوگی، اس کی یاد بھی اتنے عرصے تک ہی باقی رہے گی۔ انتقال ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہر دوسرے دن جو ملتا ہے اسی کا ذکر کرتا ہے، جس سے آپ ملتے ہیں اسی کا ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً والد چلے گئے، کسی کے والدہ چلی گئی، کسی کا جوان بیٹا چلا گیا، تو وہ 2، 4، 10 دن، 20 دن، جتنے بھی دن اس کو اس کا صدمہ رہتا ہے، تو جو ملتا ہے اس سے وہ اسی کا ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسے فرد سے پوچھے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ 10 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے اپنے والد، والدہ، بہن، بھائی، جو بھی ہے، بیٹا ہے، اس کا ہی ذکر کیے چلے جا رہے ہیں، تو وہ آپ کو کیا جواب دے گا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے باپ کیا ہوتا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے ماں کیا ہوتی ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے بہن کیا ہوتی ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے بھائی کیا ہوتا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بیٹا کیا ہوتا ہے۔ آپ کو اگر اندازہ ہوتا تو آپ کبھی یہ شکوہ نہیں کرتے کہ میں کیوں ہر جگہ باپ کا ذکر کر رہا ہوں، ماں کا ذکر کر رہا ہوں، بہن بھائی کا ذکر کر رہا ہوں، بیٹے کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایسے ہی کہ جیسے یہ ماں باپ اور بہن بھائی کا ذکر ان کے جانے کے بعد ہمارے دلوں سے اور ذہنوں سے محو نہیں ہوتا، ایسے ہی جنہیں یہ احساس ہے کہ محمد اور آل محمد نے ہم پر کیا احسان کیا ہے، تو وہ ہر لمحے انہی کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہ احساس کے اوپر ہے، تو یہ سالانہ کوئی ایونٹ نہیں ہے، یہ سالانہ کوئی تقریب نہیں ہے، یہ کوئی سالانہ ایک ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ بس کسی سلسلے کو تازہ کرنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ ہر لمحے، ہر آن زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں گزرتا کہ ان کا تذکرہ ہماری زبان پر نہ آتا ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ساری باتوں کے بعد بھی کہ یہ ایک مسلک کا معاملہ ہے، یہ ایک فرقے کا معاملہ ہے، یہ مجالس عزا خاص طور پر ان ایام عزا میں۔ تو عزیزان محترم، ان بچوں کو سنا رہا ہوں، بزرگ جانتے ہیں تاکہ ان کے کام ہے، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ ان مجالس عزا کا سلسلہ یہ جو ہر سال محرم میں ہوتی ہیں، یہ کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہوتی، یہ کسی تفریق کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے آپ صاحبان؟ بور نہیں ہوئے گا، یہ ضروری باتیں ہیں، کچھ کرنا پہلی مجلس میں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ مجالس عزا کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہوتی، یہ مجالس عزا کسی بھی فرقے کی بنیاد پر نہیں ہوتی، یہ مجالس عزا کسی بھی مذہب کی زبان پر نہیں ہوتی۔ ان مجالس عزا میں اگر مسلکی بنیاد پر یہ مجلس ہوتی
مذہب کی بنیاد پر یہ مجلس ہوتی تو ان مجلس اعضاء میں کبھی آپ کو عیسائی نظر نہیں آتے، ان مجالس اعضاء میں آپ کو ہندو نظر نہیں آتے، ان مجالس اعضاء میں دنیا بھر کے مذاہب کے لوگ ہیں جو شریک ہوتے ہیں۔ مسلک پر آ جائیں تو کون سا ایسا مسلک ہے جو ان مجالس اعضاء میں شریک نہیں ہوتا؟ کون سا ایسا، ان مجالس سے مراد ضروری نہیں یہیں پر امام بارگاہ میں آئے، مجلس سے مراد ہے 4 آدمی جمع ہو جائیں اور کوئی تذکرہ کریں، اس کو مجلس کہا جاتا ہے۔ کون ایسا فرد ہے جو نہیں جانتا کہ امام حسین نے جو کربلا میں قربانی پیش کی اس کے نتائج کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ ہر فرد جانتا ہے کہ امام حسین کی قربانی کے نتیجے میں ہی آج اسلام زندہ ہے اور اسلام باقی ہے، اسی کو ہی مجلس کہتے ہیں۔ تو یہ مجلس ہے کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہے، اور نہ یہ مجلس ہے کسی خاندان کی بنیاد پر ہے۔ اگر خاندان کی بنیاد پر ہوتی تو صرف یہ مجلسیں، یہ ذکر، یہ تذکرہ سادات ہی کرتے ہوئے نظر آتے، غیر سادات کا ان مجلسوں سے کیا تعلق؟ اس لیے وہ کہتے ہیں تو آپ کے باپ دادا کا ذکر ہے، بس آپ ہی کرتے رہیے۔ تو یہاں تو نہ خاندان ہے، نہ مسلک ہے، نہ فرقہ ہے، نہ مذہب ہے، اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو مختلف مذاہب اور مختلف مسالک کے لوگ ان مجالس اعضاء کے اندر نظر نہیں آتے۔ مختلف قوم کے لوگ ہیں، مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں، مختلف رنگ کے لوگ ہیں، مختلف نسل کے لوگ ہیں۔ یہ مختلف لوگوں کا جمع ہونا، مختلف قبیلوں کا جمع، اب میں کہاں اور آپ کا مثلاً یہ شہر کہاں، لیکن یہ مجلس اعضاء ہے جس نے فاصلوں کو بھی ختم کر دیا اور اپنائیت کو بھی برقرار کر دیا۔ تو یہ مجلس اعضاء، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ رنگ، نسل، قوم، قبیلہ، زبان بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی اس معاملے میں۔ یہ سب الگ الگ ہیں، جدا جدا۔ آپ میں بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جن کی زبانیں الگ الگ ہوں، قوم الگ الگ ہو، آپ کی قبیلے الگ الگ ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے مسلک بھی الگ الگ ہوں۔ یہ سب چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں ان مجلس اعضاء میں بیٹھنے والوں کی۔ اگر الگ نہیں ہوتا ان میں کچھ تو صرف ان کی فکر الگ نہیں ہوتی، ان کا نظریہ الگ نہیں ہوتا، اس لیے کہ فکر ان کی حسینی ہوتی ہے، نظریہ ان کا کربلا کا ہوتا ہے۔ بس یہ ایک چیز ہے جو مجلس اعضاء میں شرکت کرنے والوں کے درمیان یکجا ہوتی ہے۔ اور عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہی وہ چیز ہے جو تبدیل بھی نہیں ہوتی۔ لوگ بدل جاتے ہیں، صحیح ہے، زبانیں بدل جاتی ہیں، فرش بدل جائے گا، شہر بدل جائے گا، علاقہ بدل جائے گا، آپ یہاں نہیں ہوں گے کہیں اور ہوں گے، میں یہاں نہیں ہوں گا کہیں اور ہوں گا، مجلس اعضاء ہو رہی ہوگی۔ ایسا ہی ہے، توجہ فرمائیے گا ذرا۔ یہ ایصال ثواب کی مجلس نہیں پڑھ رہا کہ سب کچھ مجھے ہی کرنا ہے، یہ عشرہ محرم کی مجلس ہے، اور توجہ فرمائیے گا اور میرا ساتھ دیتے رہیے گا ذرا تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ فرش بدل جائے گا، مثلا یہ پچھلے سال ممبر نہیں تھا، اس سال یہ ممبر رکھا ہوا ہے، پچھلے سال کوئی اور ممبر، اس سے پچھلے سال کچھ اور 10-20 سال پہلے چلے جائیں تو شاید کچھ سلسلہ، کوئی دور ایسا تھا کبھی یہ مائک نہیں تھا، کبھی یہ کیمرہ نہیں تھا، کبھی یہ والے پنکھے نہیں تھے، کبھی یہ والی لائٹ نہیں تھی۔ یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہیں گی، نظریہ تبدیل نہیں ہو رہا۔ 1400 برس سے نظریہ ایک ہی چلتا چلا آ رہا ہے، فکر ایک ہی چلی آ رہی ہے، فکر حسینی ہے اور نظریہ کربلا کا ہے۔ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ ان کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ یہ خود تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کا نظریہ تبدیل نہیں ہوتا، ان کی فکر تبدیل نہیں ہوتی، تبدیل ہو جاتے ہیں تو بڑا الگ مسئلہ ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جو تبدیل کرنا چاہتا ہے وہ خود تبدیل ہو جاتا ہے، مگر نہ ان کا نظریہ بدل پاتا ہے، نہ ان کی فکر تبدیل کر پاتا ہے۔ بلکہ مختصر اگر یہ کہوں تو ایسا ہی ہے کہ ہم تو اس راستے میں مر جانا پسند کرتے ہیں، اپنی فکر کو تبدیل کرنا کبھی پسند نہیں کرتے۔ اور کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ اس راستے سے مراد یہ ہے کہ ہم کوئی جہادی تھوڑی ہیں، ہم کوئی جنگجو تھوڑی ہیں۔ مثلا ہم نے طے کر رکھا ہے کہ بس یہی جینا ہے اور یہی مرنا ہے، اسی میں زندگی ہے اور اسی میں موت ہے، اور اسی موت کے ساتھ ہم اس موت کو سعادت سمجھتے ہوئے کہ بس جب زبان پر ذکر علی اور ذکر حسین رہے یہی ہماری سعادت کے لیے کافی ہے۔ اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اسی ذکر میں موت آ جائے، اس لیے اس ذکر میں موت آ جائے کہ ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں۔ ہم اہل عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں موت آتی ہے تو یہ موت نہیں رہ جاتی،
بلکہ یہاں موت زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس در کو چھوڑ کر جہاں موت آتی ہے وہاں موت فنا میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ واحد دروازہ در حسین ہے کہ جہاں پر موت انسان کی موت کو حیات میں بدل دیتی ہے. میں نے اکثر بزرگوں کو دیکھا، اکثر بزرگ علماء کو دیکھا، مومنین کو دیکھا کہ ایک ہی دعا کرتے، پروردگار اسی ذکر میں اٹھا لے، پروردگار اسی ذکر میں موت آ جائے، پروردگار اسی ذکر میں. یہ ایک عقیدہ تو اپنی جگہ ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم ایک حقیقت بھی ہے کہ جب چاہنے والے نے مولا سے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ کسی مردے کو زندگی عطا کی جائے اور وہ مردہ کلام کرتا ہوا نظر آئے، علی ابن ابی طالب فرمانے لگے تو پھر کس مردے کو زندہ کروں؟ اگر کہے تو سارے قبرستان کو زندہ کر دوں. کہ نہیں مولا کسی ایک ہی مردے کو زندہ کر دیجئے. تو گئے قبر کے قریب اور ٹھوکر ماری اور فلاں ابن فلاں قم باذن اللہ، اور قبر کھل گئی اور اٹھنے والا اٹھ کر کھڑا ہوا. مگر عزیزان محترم جو قابل دید بات تھی وہ یہ تھی کہ اٹھنے والا اٹھا تو اٹھتے ہوئے اس کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اینا ابل اینا ابل اینا ابل، میری اونٹنی کہاں ہے، میری اونٹنی کہاں ہے، میری اونٹنی کہاں ہے. سلمان نے حیرت سے علی کو دیکھا اور دیکھ کر فرمانے لگے کہ یا علی یہ کیسا مردہ ہے جو زندہ ہو کر اونٹ ڈھونڈ رہا ہے. تو مسکرائے علی اور مسکرا کر فرمانے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ مر رہا تھا تو اس کی زبان پر اس کی اونٹنی ہی تھی، یہ اپنی اونٹنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر گیا. تو سلمان یاد رکھ، جو ذکر کرتے ہوئے مرے گا جب اٹھایا جائے گا اس کی زبان پر وہی ذکر ہوگا. تب سے شاید بزرگوں نے کہنا شروع کر دیا اسی ذکر میں موت آ جائے. جب مر رہے ہو تو زبان پر علی کا ذکر ہو، ہونٹوں پہ یا حسین ہو، تاکہ جب حشر میں اٹھایا جائے تو زبان پر یہی ذکر نظر آئے، یا علی کا ذکر. یا علی کا ذکر نظر آئے زبان پر. تو اب حشر میں فرشتے کو پوچھنے کی ضرورت تھوڑی پڑے گی کیا لے کر آئے ہو. یہ اٹھتا ہوا ذکر ہی بتا دے گا کہ یہ کس کا ہے اور وہ کس کا ہے. تو عزیزان محترم یہ تفریق کی بنیاد پر مجالس نہیں ہے. غور فرمایا آپ نے، آپ میرے ساتھ جڑ گئے، آپ کا بہت شکریہ. یہ مجالس اعزا کبھی تفریق کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ تو وہ جملے اور وہ گزارشات تھیں جو کرنا ضروری تھی. اب اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ان مجالس میں ہو کیا رہا ہے. میں نے ابتدا کہاں سے کی؟ اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی. میں نے کیا کیا؟ توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ میں نے کیا کیا؟ میں نے اللہ کی حمد کی ہے، اس کے نبی کی ثنا کی ہے، اس پر درود و سلام کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے قرآن کی ایک آیت کے حصے کو میں نے تلاوت کر دیا. اب جب آغاز میں ہی یہ سب کچھ ہے تو درمیان میں کیا ہوگا؟ آیت جو پڑھی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، آیت جو پڑھی اس کا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے، آیت جو ہے اس میں کسی قسم کا جبر نظر نہیں آ رہا، آیت جو پڑھی اس میں کسی قسم کی شدت نظر نہیں آ رہی. یہ شدت کا نظر نہ آنا، جبر کا نظر نہ آنا، یہ کرا کا نظر نہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ پروردگار عالم نے جس دین کو بھیجا ہے وہ حسین دین ہے، اور جو منشور بنا کر بھیجا ہے وہ جمیل منشور ہے. اس لیے میں نے عنوان رکھا جمال قرآن. کیا اس سے زیادہ جمال کیا ہوگا؟ ابھی لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. میں شاید اپنے شہر میں ہوتا تو بہت ساری باتیں کرتا، وہ بہت ساری باتیں میرے موضوع کے متعلق بھی نہیں، نہ میرا کام ہے نہ میرا واسطہ، اور کرنی بھی نہیں چاہیے. فضول میں لوگ وقت ضائع کرنے کے لیے اس طرح کے شوشے چھوڑ بھی دیتے ہیں. کیا یہ جمال کے لیے کافی نہیں ہے کہ لا اکراہ فی الدین؟ دین میں کیا نہیں ہے؟ جبر نہیں ہے. یہ قرآن کا جمال ہے. موضوع کیا ہے میرا؟ جمال قرآن. جمال کس کو کہتے ہیں؟ حسن کو. اور حسن کس کو کہتے ہیں؟ بے مثال، حسین. مسنی علم ہے، اس کا پنجہ پٹکا کتنا حسین ہے، یہ منبر ہے کتنا حسین ہے. تو موضوع پھر یہ ہو جائے تو بھی مسئلہ نہیں ہے کہ حسن قرآن. توجہ فرما رہے آپ صاحبان؟ موضوع پھر اگر یہ ہو جائے کہ حسن قرآن و مناقب آل عمران، کوئی مسئلہ ہے. اور موضوع اگر یہ ہو جائے کہ جمال قرآن و مناقب آل عمران، تو کوئی مسئلہ ہے؟ ظاہراً کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جمال میں اور حسن میں بڑا فرق ہے.
اگر آپ سننا چاہیں تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ جمال میں اور حسن میں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں اردو میں جلدی میں دونوں کو ایک ساتھ بھی استعمال کر دیا جاتا ہے، حسین و جمیل۔ حسین وہی حسن سے ہے، حسن وہی حسن سے ہے، حسین وہی حسن سے ہے۔ یہ لفظوں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو اب حسن قرآن کیوں نہیں ہے؟ حسن قرأت تو سنا ہوگا آپ نے۔ بہت اچھے، بہت خوب۔ کیونکہ ایسی باتوں پہ سناٹا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی عجیب و غریب سی بات ہو رہی ہے۔ حسن قرأت سنا ہے آپ نے؟ حسن اخلاق سنا ہے آپ نے؟ تو عام سی زبان کی باتیں ہیں، یہ تو سنتے رہتے ہیں۔ حسن اخلاق، حسن قرأت کا مقابلہ ہوا، فلاں قاری صاحب، فلاں بچے نے، فلاں محترمہ نے فلاں پوزیشن حاصل کر لی۔ حسن قرأت، قرأت لفظ غلط، قرأت، حسن قرأت، حسن اخلاق، کہیں آپ نے سنا کہ جمال قرأت کا مقابلہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ترکیب بدل جائے گی۔ جمال بھی حسن کو کہتے ہیں اور حسن بھی خوبصورتی کو کہتے ہیں، مگر دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور فرق سنیے گا، یاد رکھیے گا، چونکہ بعض اوقات ایسی باتیں اتنی ڈیپ میں ممبر سے لوگ نہیں سناتے۔ وہ حسین جس کے اوپر لفظ حسن کا اطلاق ہو اور وہ حسین کہ جس کے اوپر لفظ جمال کا اطلاق ہو یا جمیل کا اطلاق ہو، دونوں میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ پلر ہے مثلا، اس پہ یہ ٹائلز لگے ہوئے ہیں، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بڑے حسین ہیں۔ ان کے لیے لفظ جمیل نہیں آئے گا، ان کے لیے لفظ جمیل نہیں آئے گا، اس لیے یہ خوبصورت ہے، اچھے لگ رہے ہیں۔ اب یہ جب اچھے لگ رہے ہیں تو ان کو نام دیا جائے گا حسن سے، اس لیے کہ حسن اس پر اطلاق کیا جاتا ہے جس حسن کا تعلق صرف ظاہر کے ساتھ ہو، باطن کے ساتھ نہ ہو۔ بات پہنچ گئی؟ اچھا، اور سن لیجئے بزرگ، اب یہ بزرگوں سے دعا لینے کے لیے سنا رہا ہوں۔ حسن چونکہ خود صفت ہے، یہ اپنے معنی دیتی ہی نہیں ہے جب تک کسی کے ساتھ اضافت کے ساتھ نہ استعمال کیا جائے، تو پتہ چلے گا یہ کس حسن کی بات کر رہے ہیں۔ جیسے حسن اخلاق، جیسے میں نے ابھی نام لیا حسن قرأت، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہو گئی۔ جمیل یا جمال کا لفظ کس حسن کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ جس کا ظاہری بھی حسن ہو، اس کا باطن بھی حسن والا ہو۔ ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پہ یہ میں نام لے رہا ہوں تار، وائر ہے، اس کو آپ کہہ دیں گے کہ یہ حسین ہے کیونکہ اس کے اندر کرنٹ ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ حضرات، ہے بہت اچھا ہے، مگر اس کا باطن اچھا نہیں ہے، اس میں کرنٹ ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ ظاہر اچھا ہوگا، باطن اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ نقصان دے سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، موت بھی دے سکتا ہے، ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں علی، اس کا ظاہر بھی حسین ہے، اس کا باطن بھی حسین ہے۔ یہ میں نے آپ سے واہ واہ سبحان اللہ کرنے کے لیے جملہ نہیں کہا کہ میں نام بہت سارے نام لے سکتا ہوں۔ علی، نام علی میں نے اس لیے لیا کہ رسول خدا نے فرمایا ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ یعنی اب ایک طرف نام ہے، اسم ہے، اور دوسری طرف جمیل ہے، اس لیے کہ اس کا ظاہر بھی حسین ہے، اس کا باطن بھی حسین ہے۔ اب بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حسن ایسے، یعنی حسن کا لفظ ایسی شے پر استعمال کیا جائے گا جس کے اندر روح ہو یا کبھی کبھی روح نہ ہو۔ جمیل کا لفظ اس حسن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس میں روح نہ ہو۔ یہ اکثر لوگوں کا ایسا، بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ یہ میرے موضوع کے تقاضے ہیں، ورنہ آگے چل کے لطف نہیں آئے گا جب میں لفظ استعمال کروں گا کہ جمال قرآن، تو اس لیے میں سنا رہا ہوں۔ بعض لوگوں کا خیال کیا ہوا کہ جہاں روح نہ ہو
وہاں کہیں جمال. اور میں نے موضوع رکھا جمال قرآن. قرآن کی روح ہے کہ نہیں ہے؟ روح نہ ہوتی قرآن ہی نہیں ہوتا. صحیح. اس روح کی وجہ سے جمیل ہے. آپ میری بات کو سرسری سا لے لیا آپ نے, کوئی بات نہیں ہے. یہ اس کی روح کی وجہ سے ہی جمیل ہے. ورنہ قرآن میں کتے کا بھی ذکر ہے, قرآن میں شراب کا بھی ذکر ہے, قرآن میں خنزیر کا بھی ذکر ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, وہ ضروری نہیں گنوایا جائے. بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں عام طور پر آپ کہتے ہوئے آہستہ سے کہہ جاتے ہیں. قرآن میں ذکر ہے. بغیر وضو کے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے, اس لیے کہ قرآن کی تحریر کو بغیر وضو کے یا نجاست کی حالت میں چھونا حرام ہے. مخصوص نجاست کے اندر 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے. اب چاہے اس میں شراب کا ذکر آ رہا ہو, چاہے اس میں کسی اور نجاست کا ذکر آ رہا ہو, چاہے اس میں کسی اور حرکت کا ذکر آ رہا ہو, اگر آپ یہ کہیں ارے یہ تو ویسے ہی ایسی بات ہے, اس کو چھونے میں کیا ہے, نہیں, اس لیے کہ یہ جمال قرآن ہے. یہ حکم اس کے لفظوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کی روح کی وجہ سے ہے. اگر اس میں روح نہ ہوتی تو سر میں جس کے درد ہے وہ جا کر یہ نہیں کہتا کہ قرآن پڑھ کے دم کر دو, اس لیے کہ لفظوں سے شاید شفا نہیں مل رہی, وہ روح ہے جو شفا دے رہی ہے. ایک بندہ حالت احتضار میں ہے, کہا اس کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھو اللہ آسانی کر دے گا, تو یہ لفظ نہیں ہے جو آسانی کر رہے ہیں بلکہ وہ اس کی روح ہے جو آسانی کر رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ میں نے 2 باتیں وہ کی ہیں جس کا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے. ہر جگہ چلے جائیں آپ کو یہی ملے گا. ختم قرآن بھی ہو رہا ہے. اگر لفظوں میں روح نہ ہوتی تو روح تک پہنچتے بھی نہیں. مشکل بات تو نہیں ہے, میں تو بہت سیدھے سادے لفظوں میں بات کرنے کا عادی ہوں اور بہت سادگی سے ہی بات کر رہا ہوں. اگر روح نہ ہوتی اس میں تو کبھی یہ روح تک پہنچتے بھی نہیں. توجہ فرمائیے آپ حضرات نے, کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے. اگر روح نہ ہوتی تو کبھی یہ روح تک پہنچتے بھی نہیں. اب جن کے یہاں اس میں روح ہے وہ روح تک پہنچاتے ہیں, جن کے یہاں اس میں روح نہیں ہے وہ روح تک پہنچاتے بھی نہیں ہیں. اور فرمایا آپ نے اب اس سے زیادہ کھل کے کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ روح ہے. اب وہ روح آگے چل کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بہت ساری باتیں اس میں آئیں گی. ابھی تو 40 منٹ ہو گئے, یہ 9:49 ہو رہے ہیں گھڑی میں, وقت ہی گزر گیا, وقت ہی سارا گزر گیا. تو جمال قرآن, یہ باتیں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ آنے والے 8-9 دنوں میں کام آئیں گی. یہ تو آج تمہیدی سی باتیں تھیں اس لیے میں نے عرض کر دی آپ کی خدمت میں. جمال حسن دونوں میں فرق یاد رکھیے گا, آگے کام آئے گا. جمال قرآن کیا ہے کہ اس کے اندر روح موجود ہے. وہ روح کیا ہے وہ آنے والے دنوں میں ذکر ہوگا. لیکن جمال قرآن یہ بھی یاد رکھیے گا قصائص پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے, الحم سے والناس تک جمال ہی جمال ہے. ٹھیک ہے, جمال ہی جمال ہے. اور جہاں جہاں جمال ہے وہاں وہاں آل ہے. ذہن میں رکھیے گا باتیں میری, آنے والے دنوں میں کام آئے گی. جہاں جہاں جمال ہے وہاں وہاں آل ہے, کیونکہ آل کی وجہ سے ہی جمال ہے. آل نہیں ہے تو اس میں کوئی جمال بھی نہیں ہے. یہ صرف لفظ ہے, لفظ, اور کچھ بھی نہیں ہے. بہت محتاط طریقے سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. صرف تحریر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, الفاظ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جہاں جہاں جمال ہے وہاں وہاں آل ہے. تو قصائص اس کا جمال ہے, احکامات اس کا جمال ہے, نصیحتیں اس کا جمال ہے, عذاب اس کا جمال ہے, جزا اس کی جمال ہے, جو ماضی میں ہو گیا وہ بھی اس کا جمال ہے, جو ہو رہا ہے اسے بتا رہا ہے وہ بھی جمال ہے, جو ہوگا وہ بتا رہا ہے وہ بھی اس کا جمال ہے. بند کرے تو الحم سے والناس تک سب جمال ہے.
اسے بھی سمیٹ دیں تو سورہ الحمد ہے، وہ بھی جمال ہے، اسے سمیٹ دیں تو بسم اللہ ہے، وہ بھی جمال ہے، بسم اللہ کو سمیٹ دیں تو بے ہے، بے بھی جمال ہے، بے کو سمیٹ دیں تو بے کا نقطہ ہے، وہ بھی جمال ہے۔ اسی لیے علی نے کہا مجھے نکال دو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے جمال۔ اب جہاں سے دل چاہے وہاں سے لے لیجئے، وہ جمال قرآن ہے۔ اب اسی جمال میں جو سب سے زیادہ خدا نے لوگوں کو یاد دلانے کی کوشش کی وہ حضرت آدم ہے، ایسا ہی ہے؟ اس لیے کہ ابتدا میں آغاز میں ہی پروردگار عالم نے تذکرہ کر دیا۔ کیوں کیا خدا نے؟ جمال باطن اور اس کے پیچھے اس کی روح، صحیح؟ ظاہر اور اس کے پیچھے اس کی روح۔ ایک میت ہے، کسی کام کی نہیں ابھی ہے، اب اس کے جو لوازمات ہیں واجبات ہیں وہ کریں اور خدا حافظ۔ زندہ کے لیے کیا ہے؟ بہت سارے احکامات ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ دو چار باتیں عرض کروں گا اور دو چار جملے مصائب کے سن لیجیے گا تاکہ یہ آج کی بات مکمل ہو جائے۔ زندہ ہے، اس کے لیے معاملات ہی کچھ اور ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ لوگ بھی یاد رکھیں جو ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا ضرورت ہے؟ یہ مجلس اعضاء بار بار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کا کاروبار خراب ہو رہا ہے، کسی کی نیند خراب ہو رہی ہے، کسی کا آرام خراب ہو رہا ہے، کسی کا کچھ ہو رہا ہے، کسی کا کچھ ہو رہا ہے، وہ آپ کے مسئلے ہیں جو بھی ہو رہا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے آج ہزاروں برس گزر جانے کے بعد میں قرآن کو کھولوں اور اس میں پڑھوں انی جاعل فی الارض خلیفہ؟ کیا ضرورت ہے؟ اور بار بار پڑھوں، روز پڑھوں، پڑھنے پر بھی ثواب؟ ایسا ہی ہے نہیں ہے؟ کچھ تو فرما دیجئے۔ ایسا ہی ہے؟ بار بار پڑھوں، بارہا پڑھتے رہوں، اور مجھے وقت نہیں ملا تو بچوں کو حفظ کرا دوں۔ ایک حافظ 40 لوگوں کو بہشت میں لے کے چلا جائے گا۔ وہ حافظ جس نے حفظ کیا، اس نے حفظ کیا کیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خدا آدم کے لیے کہہ رہا ہے میں روئے زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اب وہ ساری باتیں الگ جو میں کہہ چکا، لیکن اس سے آگے سنیے، جمال قرآن یہ نہیں ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جمال قرآن یہ ہے کہ اس کے اندر غور کرو۔ یہ مشکل ہو گئی؟ پڑھتے 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 آپ نکل جائیں آگے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آپ سے پوچھ بھی نہیں رہا، لیکن اگر رک کر غور نہیں کیا آپ نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی روح کو چھو کے نہیں نکلے، آپ اس کے بدن کو چھو کر نکل گئے۔ اور خدا یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ بس چھو کے نکل جائیں، نہیں، اس کی گہرائی میں جائیں۔ یہ روز اول سے پہلے کا ذکر ہو رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں، میں روئے زمین پر خلیفہ بنا۔ غور تو کریں، اس کا مطلب یہ ہوا خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے خلیفہ بنانا تمہارا کام نہیں ہے۔ صحیح؟ آپ آرام سے سننا چاہ رہے ہیں، میں نے آرام سے ہی سنا دیا آپ کو۔ یہ تمہارا کام ہے ہی نہیں۔ آگے چلیں گے تو بتاؤں گا امام بنانا بھی تمہارا کام نہیں ہے۔ یہ دونوں کام خدا نے اپنے ذمے لے رکھے ہیں۔ خلیفہ بھی خدا بناتا ہے، امام بھی خدا بناتا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خدا کہہ رہا، اور کہاں کہہ رہا؟ فرشتوں سے کہہ رہا ہے۔ بعد میں قرآن بنا کر بھیج دیا، اب تم بھی کہتے رہو۔ تو تمہیں کہنا نہیں ہے، تمہیں اس کی روح میں اترنا ہے۔ خدا چاہ کیا رہا ہے؟ میرے وہ سامعین جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اصل میں خاموشی سے مجھے کوئی دقت نہیں ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ بس آپ کچھ ایسا اشارہ کر دیں مجھے سمجھ میں آ جائے میری بات پہنچ گئی، تاکہ بات کی تکرار نہ ہو۔ کہہ کس سے رہا تھا خدا؟ اور کیا کہہ رہا تھا؟ میں آدم کو بنا رہا ہوں اپنا خلیفہ، اور فرشتے کہہ رہے تھے اسے بنا رہا ہے جو زمین پہ جا کر فساد برپا کرے گا، اور فرشتوں کو خدا جواب دے رہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر خدا نے کہا کہ بس ایسا ہے، جب میں اس کو بنا لوں
संवार लूँ, इसमें अपनी रूह फूंक दूँ, तो तुम सब के सब इसको सजदा करना। ये खुदा हमसे कह रहा है पढ़ो, हम पढ़ भी रहे हैं। क्या कहा? जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो सब के सब इसको सजदा करना। और फिर खुदा ने कहा अपने हबीब से कि जब मैंने उसमें रूह फूंक दी तो सब के सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस। एक था जिसने सजदा नहीं किया। क्यों नहीं किया? खुदा खुद बता रहा है, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। ये रोज़े अव्वल से पहले का जिक्र हो रहा है कि सब ने सजदा किया मगर एक था जिसने सजदा नहीं किया। क्यों नहीं किया? अबा वस्तकबरा, अबा मुनकिर हो गया, वस्तकबरा उसको तकब्बुर खा गया, बहुत अच्छे वकाना मिनल काफिरीन, वो क्या हो गया? काफिर हो गया। दोबारा सुनिएगा, सुनने से ज़्यादा देखिएगा। ये इमाद भाई, ये कैमरा एक ही जगह रहता है, इसको घुमाया भी करें ना इधर उधर। सुनने से ज़्यादा देखिएगा और देखते वक्त इसको घुमा दीजिएगा। खुदा ने कहा कि मैं रूए ज़मीन पर क्या बना रहा हूँ? खलीफा बना रहा हूँ। और जब मैं इसको बना लूँ, संवार लूँ, दुरुस्त कर लूँ, इसमें अपनी रूह को फूंक दूँ, तो तुम सबके सब सजदा करना। और खुदा ने फिर अपने हबीब से कहा कि सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस। एक था इबलीस जिसने सजदा नहीं किया। हबीब ने कुछ नहीं पूछा, खुदा ने खुद बताया, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। बात पहुंच रही? उसने इनकार किया, मुनकिर हो गया, गुरूर वाला हो गया और फिर वो काफिर हो गया। ये तीनों सिफात खुदा ने एक में जमा की। जहां ये तीन जमा हो उसे कहते हैं शैतान। अबा, अबा, कुरान सुना रहा हूं, सूरह बकरा सुना रहा हूं। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। अभी तक यहां कोई ऐसा नहीं था जो किसी को बहकाता। ये तीन निशानियां आई बहकाने वालों की। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। अजीबो गरीब मंजिल बयान की खुदा ने, वकाना मिनल काफिरीन। इबलीस अभी तक जब तक खुदा कह रहा था बना रहा हूँ, संवार रहा हूँ, रूह फूंकूं तो सजदा कर देना, अभी जब मलाइका कह रहे थे उसे बना रहा है, तो उनमें ये शामिल है। अभी इनकार नहीं कर रहा और अभी ये काफिर भी नहीं हुआ, अभी तक ये मासूम ही है। जब तक सजदे कर रहा था तब तक मासूम था। जैसे खुदा ने कहा सजदा करो, सबने सजदा किया, इसने सजदा नहीं किया। ये सजदा न करके काफिर हो गया। गौर फरमाइएगा, तकरीर खत्म हो गई। ये सजदा न करके काफिर हो गया। अभी तक सजदा कर रहा था खुदा को। खुदा ने कहा अब मुझे सजदा न कर, अब मेरे गैर को सजदा कर। इसने खुदा के गैर को सजदा नहीं किया तो काफिर हो गया। हाय हाय हाय, तवज्जो नहीं फरमाई आपने। ये खुदा को सजदा न करके काफिर नहीं हुआ, ये खुदा के गैर को सजदा न करके काफिर हुआ। तो पता ये चला गैर खुदा की ताजीम करना कुफ्र नहीं है, गैर खुदा की नाशुक्री करना कुफ्र है। गैर खुदा के आगे झुकना कुफ्र नहीं है, गैर खुदा को सजदा न करना कुफ्र है। ये जो जमाना चिल्ला रहा है काफिर, पता नहीं कौन काफिर, पता नहीं कौन काफिर, पता नहीं कौन काफिर, कुरान बता रहा है गैर खुदा को न मानने वाला काफिर। गैर खुदा को मानने वाला काफिर नहीं है, वो मासूम रहा। ये था जमाल कुरान। अब सुनिए मनाकिब आले इमरान। किसी ने इमाम रजा से पूछा
کہ مولا ولایت علی کیا ہے کہ سجدہ آدم کی طرح ہے، جس نے سجدہ کیا آدم کو وہ ملک بن گیا، جس نے انکار کیا وہ ابلیس بن گیا۔ کہ میرے جد کی ولایت ایسے ہے، جس نے قبول کیا فرشتے سے آگے نکل گیا، جس نے انکار کر دیا ابلیس سے زیادہ بدتر ہو گیا۔ اور فرمایا حضرات نے تو غیر خدا کی تعظیم کرنا کفر نہیں ہے۔ آپ بچوں کو غلط باتیں نہ پڑھائیں۔ ابھی تو بہت کچھ آئے گا، اگر آپ گھبرائیں گے نہیں تو بہت کچھ آئے گا۔ غیر اللہ کی تعظیم کہیں پر بھی خدا نے کفر نہیں کہا۔ روز اول قانون بنا دیا خدا نے۔ یہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، ہاں یہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہو رہا تھا۔ آدم کی تعظیم در حقیقت خدا کی تعظیم ہے۔ غور فرمائیے گا، آدم کی تعظیم در حقیقت یہی وہ نازک سا مسئلہ تھا جس میں ابلیس بہک گیا۔ یہ خاک سے بنا، میں آگ سے بنا، میں اسے کیوں جھکوں؟ وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہہ کون رہا ہے کہ اس کے آگے جھک، وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہہ کون رہا ہے، بس وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ خاک سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ خاک پستی کی طرف جاتی ہے، آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، تو بلندی پستی کو کیوں جھکے؟ خدا نے روز اول قانون بنا دیا، کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں کہ جو میرے کہنے پر میرے بنائے ہوئے کی تعظیم نہیں کرے گا اسے اپنے دربار میں رکھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسے کہا تو لعنتی ہو گیا۔ پتہ چلا غیر اللہ کی تعظیم کرنے والے لعنتی نہیں ہیں، غیر اللہ کو چھوڑ دینے والے لعنتی ہیں۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ خدا نے کہا کہ لعنتی ہو گیا، خدا نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا اور کہا نکل جا میری دربار سے۔ یہ روز اول کس کے لیے باتیں ہو رہی ہیں؟ جسے خدا خلیفہ بنا رہا ہے۔ عرش پر خلیفہ بن رہا تھا فرش کے لیے، تقریر ختم ہو گئی۔ عرش پر خلیفہ بن رہا تھا فرش کے لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، یعنی زمین والوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ یہ روز اول یعنی نبی آ گیا، یعنی خلیفہ آ گیا، یعنی ہادی آ گیا، یعنی رہبر آ گیا، یعنی رہنما آ گیا۔ اب یہ ہادی، یہ رہبر، یہ رہنما، یہ انسان، اب جو سلسلہ چلا تو یہ آدمیت کا سلسلہ جو نبوت کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، یہ ایک مرحلے پر جا کر رک گیا جسے کہا گیا ختم نبوت۔ جب نبوت ختم ہو رہی تھی تو ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ کہیں آدمیت بھی ختم ہو رہی ہے، کہیں رہبریت بھی ختم ہو رہی ہے، کہیں ہادی بھی جا رہا ہے۔ نہیں، خدا نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس پیغام کو تو پہنچا جائیے جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ یعنی اب بتائیے لوگوں کو کہ نبی جا رہا ہے، رہبر نہیں جا رہا۔ غور فرمائیے گا، یہ ساری باتیں سنی ہوئی ہیں آپ کی۔ اور کیا ہوا؟ ایک بڑا طویل واقعہ ہو گیا اور اس واقعے میں علی کو بلا لیا، ہاتھوں پر اٹھا دیا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ کسی نے آ کر کہہ دیا اپنی مرضی سے بنا رہے، یا خدا نے کہا قانون وہی رہے گا؟ صحیح ہے، یہ آخری دو جملے ہیں، تقریر ختم ہو گئی۔ قانون وہی رہے گا۔ جیسے اس نے شک کیا، خدا نے اس کو یہ نہیں کہا ایسی باتیں نہیں کر، جا سوچ، جبرائیل کو بلا کر، اسرافیل کو بلا کر، اسرائیل کو بلا کر، دردائیل کو بلا کر یہ نہیں کہا سمجھاؤ اس کو کیا کہہ رہی ہے۔ ہم تو گناہ کر لے موقع دے دیتا ہے، فرشتے سے کہتا ہے ابھی نہ لکھ،
رک جا، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد نادم ہو جائے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد توبہ کر لے، جب توبہ کر لے تو ٹھیک، نہیں کرے تو لکھ دینا۔ تو فرشتوں سے کہتا ہے اس کو سمجھاؤ، لیکن چونکہ خلیفہ کے لیے قانون بنا دیا قدرت نے، یہاں شک ہوا وہاں لعنت، یہاں شک ہوا وہاں دربار سے نکال دینے کے قابل، یہاں شک ہوا آپ بنا رہے ہیں یا وہ بنا رہا ہے؟ کہ میں نے تو اپنی مرضی سے کوئی کلام ہی نہیں کیا ہے بھئی، وہی بنا، اگر وہ بنا رہا ہے تو خدا ابھی عذاب بھیج، جیسے ہی کہا ابھی عذاب بھیج، سأل سائل بعذاب واقع، یہ بھی قرآن نے کہا، یہ بھی اسی کا جمال ہے، بس سوال کرنے والے نے ابھی سوال کیا ہی تھا کہ عذاب آ گیا۔ سنا ہوا واقعہ ہے نا آپ کے؟ قانون نہیں بدلا، یہ ہے جمال قرآن، یہ ہے جمال قرآن، قانون نہیں بدلا۔ روز اول بہت ساری باتیں رہ گئیں اور وقت گزر گیا، معذرت چاہتا ہوں، کل اگر آپ وقت پہ آ جائیں گے انشاءاللہ وقت پہ تقریر شروع ہو جائے گی تاکہ دیگر مجالس میں بھی ہم سب آپ مل کر شریک ہو سکیں، کل اس سے آگے آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا۔ یہ ہے جمال قرآن، اور اس کمال کا، اس قرآن کا جمال باقی رہ جائے، اس لیے حسین نے بھرے گھر کو لٹا دیا کربلا میں، جمال قرآن باقی رہ جائے۔ اور جسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے حسین دکھا بھی رہے تھے، آنے والی تقریر میں عرض کروں گا، دکھایا بھی حسین نے، آپ نے تو صرف سن لیا، حسین نے دکھایا۔ حسین کا، آل عمران کا کمال ہی ہے، جو کوئی دکھا نہیں پایا وہ انہوں نے دکھایا ہے۔ لوگ منوانے کی کوشش میں لگے رہے، یہ دکھاتے رہے، دکھایا تو روح قرآن باقی رہ جائے، یعنی کہ جمال قرآن باقی رہ جائے۔ اس لیے حسین ابن علی نے بھرا گھر لٹا دیا کربلا میں۔ روح قرآن، جمال قرآن، ولایت ہے، یہ باقی رہ جائے۔ کچھ بچا کے رکھا ہی نہیں حسین نے۔ ہم تو سوچتے ہیں نا اچھا ایسا ہو جائے، چلو یہ کر لیں، چلو، نہیں، حسین کے یہاں ایسا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا کہ یہ بچ جائے اور وہ بچ جائے اور وہ بچ جائے۔ اور پھر تاریخ نے لکھا کہ تنگ کر دیا گیا حسین پر، ورنہ حسین نہیں چاہتے تھے۔ کبھی موقع ہوا تو چونکہ وہ تھوڑا سا معاملہ خشک ہو جاتا ہے، مومنین برداشت نہیں کر پاتے، ورنہ یہ پہلو بیان کیا جائے کہ جب طے تھا اور جا رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ مجبور ہو کر جا، مجبور نہیں ہے حسین، یہ ذہن میں رکھیے گا، مجبوری میں نہیں جا رہے حسین۔ یہ الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں اس کے معنی کچھ اور ہیں، جو ہر منزل پر حسین سناتے ہوئے جا رہے ہیں اس کے معنی کچھ اور ہیں، کبھی موقع ہوا تو عرض کر دوں گا آپ کی خدمت میں۔ تو یہ وہ والا جبر نہیں ہے کہ جہاں اختیار نہیں ہے، یہ کچھ اور جبر ہے، یہ کچھ اور مجبوری ہے۔ اور ایک مرتبہ حسین کو دربار میں طلب کر لیا گیا، گئے حسین دربار میں، جا رہے ہیں اور حسین سارے حالات سے واقف ہیں، تو تنہا نہیں گئے، بنی ہاشم کو لے کر گئے۔ ایام ازا ہے، جب بھی بنی ہاشم کا ذکر آتا ہے حضرت عباس کا ذکر ضرور آتا ہے، اور تاریخ نے بھی کہیں تفصیلات بیان نہیں کی، حضرت عباس کو آگے آگے رکھا، لے کر چلے اور دربار کے دروازے پر آئے، اور وہاں پر بنی ہاشم کو روک دیا، اور روک کر فرمانے لگے میں تنہا جاؤں گا، تنہا جاؤں گا۔ یہ تفصیل تھوڑی سی سنا رہا ہوں بچوں کے لیے تاکہ ان کے ذہن میں رہے، میں تنہا جاؤں گا۔ اور تنہا امام حسین چلے گئے، گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا، کیونکہ سوال ہوا تھا کہ بیعت کر لیجئے، آپ بیعت کر لیجئے یعنی کیا کر لیجئے؟ ہاتھ ملا لیجئے، ہاتھ بڑھا دیجئے، ایسے رکھ دیجئے، ایسے انگلیوں کو ملا کر ایسے کر لیجئے، یہ سب بیعت نہیں ہے، یہ بیعت کا ظاہر ہے۔ آپ اپنے آپ کو بیچ دیجئے، واضح ہو گئی بات؟ آپ اپنے آپ کو بیچ دیجئے۔ امام حسین نے فرمایا صبح ہونے دو، پھر رات کی تاریکی ہے۔ حسین کچھ اور کہہ رہے ہیں، کبھی غور کیجئے گا، حسین کو پرواہ نہیں رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا، کچھ بھی ہو، مگر امام حسین کے جملہ
یہ معصوم کے جملے ہیں. یہ رات کی تاریکی ہے، صبح ہونے دو، یعنی اجالا ہونے دو، اجالا ہونے دو. شاعر نے کہا نا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، وہ امام حسین فرما رہے تھے اجالا تو ہونے دو، دیکھیں گے کون کس کی بیعت کرتا ہے. یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام چلے، اس لیے کہ امام کی بات تمام ہو گئی، امام ان کے لیے نہیں رکیں گے. چلے. اب وہ منزل آ رہی ہے جہاں شاید آپ اس لفظ میں، بزرگ تو جانتے ہی ہیں، بچوں سے کہہ رہا ہوں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، شاید وہ میری بات جو میں نہیں کہہ پاؤں گا اس تک پہنچ جائے، کہ جیسے ہی چلے تو پہلو میں بیٹھا ہوا کہنے لگا یہ فرزند رسول ہے، ان سے ابھی بیعت لے لو، اگر یہ ابھی دربار سے چلے گا یہ ہاتھ نہیں آئیں گے، بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ورنہ یہیں قتل کر دو. یہ آواز امام حسین کے کانوں میں آئی. جبر سنیے گا. جیسے کانوں میں آئی پلٹے امام حسین، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، اور ایک جملہ کا آج تو جدید دور ہے، جا کر اس کو سرچ کیجیے گا اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. پلٹ کر دیکھا، یبن زرقا، اے نیلی آنکھوں والی عورت کی اولاد، کس کی مجال حسین کو قتل کر دے، کس کی جرأت ہے حسین کو قتل کر دے. یہ آواز جو حسین کی بلند ہوئی، اس کا مطلب ہے ابھی تک جو گفتگو ہو رہی تھی وہ بلند آواز میں نہیں تھی، مگر جیسے امام حسین نے جملہ کا کس کی مجال، یاد رکھیے گا جملہ 5ویں 6ٹھی تقریر میں کام آئے گا، کس کی مجال، مجبور نہیں ہے حسین، کس کے مجال، جو حسین کو قتل کر دے. آواز کا بلند ہونا تھا. اب مقتل نے عجیب و غریب نقشہ کھینچا. دربار کا دروازہ کب کھلا نہیں پتا، بجلی کی تیزی کی طرح بنی ہاشم دربار میں داخل ہوئے، اور ایسا لگتا ہے مجھے یہ روایت پڑھ کر کہ یہاں شاید امام حسین کے جملے ختم ہو رہے تھے اور حضرت عباس کی تلوار اس کی گردن پر تھی. امام نے ہاتھ بڑھا کر روک دیا، کہ عباس یہاں نہیں، یہاں نہیں، یہ جبر نہیں ہے، یہاں نہیں. یہ کہہ کر امام حسین لے کر بنی ہاشم کو آ گئے. اب جو بنی ہاشم کو لے کر آئے، ایام ازاں ہیں، یہ ذہن میں رکھ کر سنیے گا، ان تاریخوں میں رلانے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. یہی کافی ہے کہ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، کافی ہے رونے کے لیے. جب سے امام حسین گھر سے چلے تھے، مقتل نے لکھا، صاحب توضیح عزا نے لکھا، بہن بڑی بے قرار تھی. 21 رمضان 19 رمضان کی صبح یاد ہے نا آپ کو، بیٹی بڑی بے قرار تھی، آج بہن بڑی بے قرار ہے. کبھی صحن میں آتی ہیں، کبھی دروازے پر آتی ہیں، یہ باہر نہیں آتی ہیں، یہ بس دروازے تک آتی ہیں، آتی ہیں، رک جاتی ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتی ہیں، پروردگار میرے بھیا کی خیر ہو. اور ایک مرتبہ بنی ہاشم کے ساتھ آئے امام حسین، بہن نے بھائی کی خوشبو کو محسوس کیا کہ میرا بھائی آ گیا. فوراً سے بہن نے دروازے کو کھولا. ہاں سمجھتے ہیں بہن اور بھائی کی محبت، سمجھتے ہیں نا. اب دروازہ کھولا اور لپٹ گئی بہن بھائی کے، ایک دفعہ سینے سے لگی. تو امام حسین فرمانے لگے، یہ جملہ بہت ہے رونے کے لیے، جو میں سنانے جا رہا ہوں یہ جملہ بہت ہے. ایام ازا خاص، آج پہلی محرم نہیں ہوتی، میں اس سے زیادہ پڑھتا بھی نہیں، یہ مجلس ختم ہے بس اس جملے پر. جیسے ہی سینے سے لگی بے قراری، بے چینی امام حسین نے محسوس کیا اور فرمانے لگے، بہن خیریت تو ہے؟ اتنی پریشان؟ عجیب و غریب جملہ تھا کہ بھیا یہ دربار ہمیں راس نہیں آیا، اس دربار نے ہمیں کبھی سکون نہیں دیا. میں تو سوچ سوچ کے پریشان ہو رہی تھی، بھائی دربار گیا ہے، اللہ جانے کیا ہوگا. کہ بھیا کیا ہوا؟ بس اب کچھ نہیں کہا، تفصیل نہیں بتائی، بس ایک جملہ کہا، بہن مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہی، سامان سفر باندھو، ہم مدینہ چھوڑ کر جائیں گے. حضرت عباس کو بلایا کہ بھیا سامان کی تیاری کرو، ہم مدینہ چھوڑ کر جائیں گے. سامان لیا حسین نے، سامان لیا حسین نے اور لے کر قافلے کو آمادہ کیا حضرت عباس علمدار نے. یہ ایک ایک جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے، آگے چل کر کام آنے والا ہوتا ہے، تب کہیں جا کر سمجھ میں آتا ہے کیوں کہا سقائے
سکینہ کیوں کہا گیا سقائے حرم؟ یہ جو چل رہا ہے قافلہ، سامان جمع ہو رہا ہے، کئی ایک تعداد میں ناکے ہیں جن پہ اجناس کو رکھا گیا، تنہا نہیں نکلے امام حسین، سب کے لیے الگ الگ ناکے بنوائے گئے۔ اور اس کے بعد جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک فہرست بھی بنوائی گئی کہ کون کون جائے گا اور کون کون نہیں جائے گا۔ حکمت امام حسین، روکا، کچھ افراد کو روکا، اور روکنے کے بعد طے ہو گیا کہ صبح ہم مدینہ چھوڑ دیں گے، صبح ہم مدینہ چھوڑ دیں گے۔ ایسے میں روایت کہتی ہے کہ گھر میں ایک الگ ماحول ہے، ہر فرد جانے کے لیے بے چین ہے، بے قرار ہے، تیار ہے۔ جہاں سب جانے کے لیے بے چین اور بے قرار ہے، صبح ہوگی، سفر کرنا ہے۔ مجھے یہاں آنا تھا تو کب سے میں تیار تھا، کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، آپ بھی مسافرت کبھی کرتے ہیں تو سب کو اندازہ ہے۔ تو ایسے ہی طویل سفر پہ جانا اور وطن چھوڑ کے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے جانا ہے، 2-4 دن 10 دن کا مسئلہ نہیں تھا، ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ ایک کیفیت کیا ہے اس کو محسوس فرمائیے۔ تو یہ 2 جملے سن لیجئے، شاید کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آئے ہو تو اب آ جائیں۔ ایک الگ کیفیت ہے۔ ایسے میں مقتل نے نقشہ کھینچا کہ جب ہر ایک دل میں یہ احساس ہے کہ صبح جانا ہے، صبح حسین کے ساتھ جانا ہے، ایسے میں مقتل نے لکھا ایک وہ ہے جس کے دل میں یہ احساس ہے سب نے جانا ہے، بس میں نے نہیں جانا ہے۔ بابا سب کو لے کر جا رہے ہیں، مجھے لے کر نہیں جا رہے ہیں، سب جائیں گے میں نہیں جاؤں گی۔ ایسے میں رونے والوں ایک منزل وہ آئی کہ جب قافلہ آمادہ ہو گیا، 2 منزلیں صرف سنانی ہے آپ کو، زیادہ طویل زحمت نہیں ہے، آنے والی شبوں میں مصائب زیادہ سنا دوں گا، 2 منزلیں صرف سن لیجئے گا۔ جب قافلہ آمادہ ہو گیا اور ایسے میں حسین نے بیویوں سے کہا کہ جائیے اور جا کر فاطمہ صغریٰ کو خدا حافظ کر کے آ جائیے۔ بڑا مشکل ہے، اولاد والوں سے کہہ رہا ہوں جن کو خدا نے بیٹیاں دی ہیں، جب مسافرت پر جائیں بیٹیوں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ پہلے میں پڑھتا تھا، سناتا تھا، اندازہ نہیں تھا، جب سے خدا نے بیٹی دی تب سے پتہ چلا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے، وطن سے دور جاؤ تو کیا ہوتا ہے۔ یہ جب بیٹی دی تو پتہ چلا، جب بیٹی آئی تو سمجھ میں آیا کہ جائیے سب اور جا کر فاطمہ صغریٰ کو خدا حافظ کر کے آ جائیے۔ ہر بی بی آئی، فاطمہ صغریٰ کے سر پر ہاتھ رکھا، بی بی ہم جا رہے ہیں خدا حافظ، بی بی ہم جا رہے ہیں خدا حافظ۔ ہر بی بی آتی رہی، بی بی کے سر پر ہاتھ رکھتی رہی، خدا حافظ کرتی رہی اور جاتی رہی، اور حسین کی بیٹی نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ آخر میں آئی علی کی بیٹی، آئی تو فاطمہ صغریٰ کے سر پر ہاتھ رکھا، بی بی ہم جا رہے ہیں خدا حافظ، یہ کہہ کر جو آگے بڑھی تو ایک مرتبہ بیمار نے پھوپھی کا ہاتھ تھام لیا کہ پھوپھی اماں مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ یہ تو بتائیے کتنے دن کا سفر ہے؟ کہ میری لال تھوڑے دن کی بات ہے، ہم آ جائیں گے۔ کہ پھوپھی اماں آپ آئیں گی، میرا بابا نہیں آئے گا۔ اتنا سنا، علی کی بیٹی نے کہا میری لال یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ میں آؤں گی اور میرا بھیا نہیں آئے گا، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ حسین کی بیٹی نہ ہوتی تو تاریخ جلال بھی دکھاتی زینب کا، بس اتنا کہا آہستہ سے، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ میں آؤں گی میرا بھیا نہیں آئے گا۔ کہاں پھوپھی اماں میں نہیں کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہی۔ کہ پھر کون کہہ رہا ہے؟ کہ پھوپھی اماں آپ کو معلوم ہے بیمار ہوں، راتوں کو جاگتی ہوں، آنکھ کھل جاتی ہے، کل رات کو بیماری کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ گھر کے آنگن میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی بی بی رو رہی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا ارے کون ہے جو آدھی رات کو رو رہا ہے؟ میں اپنے حجرے میں عصا کا سہارا لے کر نکلی اور اب جو چلی تو دیکھا ایک جانب کوئی بی بی بیٹھی رو رہی تھی۔ اب جو میں قریب آئی تو صرف دیکھا رو نہیں رہی بلکہ کہہ بھی رہی ہے اے پروردگار میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ وہ بھی اماں میں سمجھ گئی یہ بی بی کوئی اور نہیں ہے، ارے میری دادی زہرا ہے، اور رو رو کے کہہ رہی تھی پروردگار میرا بچہ وطن چھوڑ کے جا رہا ہے، ارے دل کا ذبا اجرکم علی اللہ۔ شرما کے مت روئیے گا رونے والوں، ایک منزل سنا دی آپ کو، خدا حافظ کرے زینب تو کیسے کرے، اب چھوڑتی نہیں تھی صغریٰ۔ ایک مرتبہ آئی اور آ کر حسین کو بتایا کہ مولا بی بی ایسے کہہ رہی ہے۔ جب امام حسین نے کوئی جواب نہ دیا تو
تو ایک مرتبہ آئی ماں کے پاس اور آ کر کہنے لگی اماں جا رہی ہوں خدا حافظ، تاب نہیں ہے مجھ میں کچھ پڑھ پاؤں، اماں جا رہی ہیں خدا حافظ۔ ایک مرتبہ میرے بھیا علی اصغر کو تو ملوا دے مجھ سے۔ علی اصغر کو لے لیا فاطمہ صغریٰ نے۔ رونے والوں، اب مقتل نے عجیب و غریب منظر بیان کیا، اب ماں ہے، کبھی پھوپھی ہے، کبھی بہن ہے۔ حسین چاہتے ہیں کہ بس مدینہ چھوڑ دیں، کہا چلیے، کہ وہ علی اصغر نہیں آ رہے ہیں۔ ماں سے کہا جائیے، علی اصغر نہیں آ رہے ہیں۔ بہنوں سے کہا علی اصغر نہیں آ رہے ہیں۔ پھوپھی سے کہا، بیٹوں سے کہا، علی اصغر فاطمہ صغریٰ کو چھوڑتے نہیں ہیں، علی اصغر آ نہیں رہے۔ اب آخر میں حسین خود آئے۔ یہ عجیب و غریب روایت میں نے آپ کو سنا دی، میں اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں پایا رونے والوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ابھی تک حسین نے فاطمہ صغریٰ کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اب حسین آئے فاطمہ صغریٰ کے سامنے، کہا میری لال لائیے دیجئے مجھے، کہا بابا اگر چاہتا ہے تو لے کر چلے جائیے۔ علی اصغر نے فاطمہ صغریٰ کو نہ چھوڑا تو مقتل نے لکھا حسین جھکے علی اصغر پر اور کان میں کچھ کہا کہ علی اصغر نے بہن کو چھوڑ دیا۔ اب علماء نے لکھا کہ کیا کہا ہوگا، ارے بس اتنا تو کہا ہوگا، علی اصغر ارے کیا ہرملا کا تیر کھا لے، کربو بلا نہ جاؤ۔ اور علی اصغر نے چھوڑ دیا بہن کو اور ہمک کے باپ کی آغوش میں آ گئے، لیا علی اصغر کو۔ اور اب یہ گھر کے اندر کا ماحول ہے، سانس لے لیں تو بس ایک منظر سنا دوں آپ کو۔ راوی کا نام ہے عبداللہ، کہتا ہے مدینے آیا ہوا تھا کسی کام سے، 28 رجب کی دوپہر کا وقت گزر رہا تھا۔ میں نے کسی سے پوچھا اتنا اداس شہر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ کیا بات ہے کہ شہر رسول ہے، شہر مدینہ ہے اور اتنا اداس ہے؟ تو کسی نے بڑھ کر کہا کیوں اداس نہ ہو، اس لیے کہ جان مدینہ مدینہ سے جا رہا ہے، روح مدینہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کہ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، مجھے سمجھ نہیں آیا، جان مدینہ، روح مدینہ، کہاں فرزند رسول مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ یہ در و دیوار پر اداسی اسی لیے ہے کہ اب یہ مدینہ رہے گا، اس میں حسین نہیں رہے گا۔ کہ میں نے سنا، میں نے کہا مطلب حسین اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ پہلی مرتبہ آیا ہوں اور سن رہا ہوں کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، تو دیکھوں تو صحیح کہ حسین کیسے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کا دل میں خیال لیے میں محلہ بنی ہاشم میں آ گیا، آیا تو دیکھا کچھ لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے جو دور سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ کہ میں بھی اسی دوران آ کر بیٹھ گیا۔ سانس لے لیں اور کوئی جملہ گرا گزر جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ کہ میں بھی ایک جگہ آ کر چھپ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بڑی سی کرسی لا کر رکھی گئی اور اس پر کوئی آ کر جلوہ افروز ہوا، ایسا تھا کہ نور نکل رہا تھا، آسمانوں میں جا رہا تھا۔ میں نے کسی سے پوچھا کون ہے یہ؟ کہ یہی تو فرزند رسول حسین ہے۔ کہ میں نے دیکھا دائیں جانب ایک جوان کھڑا ہے، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر ہے۔ کہ یہ حسین کا ہی تو بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا یہ بائیں جانب کون کھڑا ہے؟ کہ یہی تو قمر بنی ہاشم ہے۔ ارے یہی تو علی کا بیٹا ہے۔ کہ یہی تو حسین کا عباس ہے۔ اتنا سنا تو کہنے لگا میں نے دیکھا کہ ناکوں کو لایا گیا، ان پر سامان رکھا گیا۔ یہ برابر میں جو کھڑا تھا جسے قمر بنی ہاشم بتایا گیا، اس نے آ کر حسین کو بتایا مولا اتنے ناکے تیار ہو گئے۔ اس نے اشارہ کیا، ناکوں کو آگے بڑھا دیا گیا۔ دوسرے ناکوں پر لا کر سامان رکھا گیا، آ کر اس نے بتایا، حسین نے اشارہ کیا، ناکوں کو آگے بڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد عبداللہ کہتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا خیمے کا پردہ ہٹا، جو رونے آئے ہیں ان کو سنا رہا ہوں، خیمے کا پردہ ہٹا، ایک بی بی برآمد ہوئی خیمے سے۔ یہ جو حسین کے دائیں جانب کھڑا تھا یہ آگے بڑھا، اس نے اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ یہ جو بائیں کھڑا تھا یہ آگے بڑھا، ایک مرتبہ اپنے سائے میں لے کر آیا۔ میں نے دیکھا یہ دونوں تنہا نہیں تھے، جیسے ہی پردے کے حدود سے باہر آئی بنی ہاشم نے گھیر لیا۔ ایک مرتبہ میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ وہ جو جوان کھڑا تھا یہ اسی جوان کی ماں لیلا ہے۔ تھک گیا، تھک کے مت سنیے گا، کہ اسی جوان کی ماں لیلا ہے۔ کہ ایک ناکہ لایا گیا، اس جوان نے اپنی ماں کو سوار کرا دیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور ناکہ لایا گیا، پھر ایک بی بی کو لایا گیا، پھر ایک جوان آگے بڑھا، اس نے بی بی کو سوار کرا دیا۔ تب میں نے دیکھا
میں کچھ نہیں کہوں گا، جو الفاظ کتاب کے صرف وہ سنا رہا ہوں آپ کو، اور مصائب میں کبھی اپنی طرف سے نہیں سناتا۔ مقتل نے لکھا کہ راوی نے کہا میں نے دیکھا، پھر پردہ ہٹا، ایک بی بی نظر آئی، مگر وہ جو بی بی نظر آئی، اور یہ لفظ جب بھی آپ سنیں گے بی بی نظر آئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بی بی نظر آئی، کہ میں نے دیکھا ایک معظمہ نظر آئی، سر سے پیر تک سیاہ چادر تھی۔ جیسے ہی پردہ ہٹا اور اس بی بی نے چند قدم بڑھائے، عبداللہ کہتا ہے اس کے قدموں کا بڑھانا بتا رہا تھا یہ کبھی زیادہ پیدل چلی نہیں ہے، اسے پیدل چلی۔ کہ میں نے دیکھا اس کے قدم جو بڑھ رہے تھے تو میں سمجھ گیا کہ یہ بی بی کبھی گھر سے باہر نہیں آئی ہے، یہ کبھی زیادہ پیدل چلی نہیں ہے۔ تو میں نے دیکھا چاند سے چہرے والا جوان تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے اس معظمہ کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ حسین کا یتیم قاسم ہے، یہ آنے والی معظمہ اسی کی ماں فروا ہے۔ اب یہ روایت ختم ہو گئی، ایک جملہ سنیے گا، ارے جسے چلنا نہ آتا ہو اللہ جانے بازار کوفہ میں کیسے گزرے گی، اللہ جانے شام کے بازار میں کیسے گزرے گی، اللہ جانے شرابی کے دربار میں بے مقلا و چادر۔ ایک مرتبہ سوار کرایا، ناکہ آگے بڑھ گیا۔ اب راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جو بائیں جانب کھڑا تھا، حسین نے اس کے کانوں میں کچھ کہا اور اس نے تلوار کو بے میان کیا۔ ایک مرتبہ کبھی آگے دوڑا، کبھی پیچھے گیا، کبھی دائیں گیا، کبھی بائیں آیا، اور درختوں کو دیکھ کر کہتا تھا اے شاخوں پہ بیٹھے پرندوں اب اڑ جاؤ، علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ عبداللہ کہتا ہے ارے میں نے دیکھا لوگ بھاگنے لگے، میں نے دیکھا پرندے اڑنے لگے، اتنے میں مجھے بی بی تو کوئی نظر نہیں آئی، البتہ اتنا دیکھا ارے کنیزوں کا جھرمٹ تھا، وہ جھرمٹ آگے بڑھتا، اور میں نے دیکھا اب تک جو بیٹھا ہوا تھا حسین، اس نے اپنی مسند کو چھوڑ دیا، آ کر بہن کو خود سوار کرایا، اور میں نے کہا، عبداللہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ جو کنیزیں تھیں انہیں آگے بڑھا دیا گیا، میں نے نہیں دیکھا علی کی بیٹی کیسے سوار ہوئی، ہاں بس میں نے اتنا دیکھا حسین زمین پہ بیٹھ گئے، اپنے زانو کو بڑھا دیا، ایک پیر حسین کے زانو پر رکھا، ایک پیر عباس کے ہاتھوں میں رکھا، ارے بھائیوں نے سوار کرا دیا۔ رونے والوں میرا دل کہتا ہے ارے جب کربلا میں 11 محرم آئی ہوگی، ناکے لائے گئے ہوں گے، ارے زینب نے مقتل کو دیکھ کے کہا ہوگا عباس کہاں ہو، حسین کہاں ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مَا تَمْنِيَ حُسَيْنٍ۔ یا حسین 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 یا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا ہے، غیرت مریم تیرا بازار میں جانا ہے، غیرت مریم تیرا بازار میں جانا ہے، غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، نہ بھول سکے
जाओ ऐसे लोगों, मेरे गाजी को बुलाना है गैरत मरियम, मेरा बाजार में जाना है गैरत मरियम, तेरा बाजार में जाना। खुद तेरे ज़हरा है नवासी है नबी की, खुद तेरे ज़हरा है नवासी है नबी की, सरनंगे तेरा शान के बाजार में जाना, सरनंगे तेरा शान के बाजार में जाना है गैरत मरियम, तेरा बाजार में जाना है गैरत मरियम, तेरा बाजार में जाना। अब खाकी पे सोए भी सकीना तेरी कैसे, अब खाकी पे सोए भी सकीना तेरी कैसे, खातू ने सिखाया इसे सीने पे सुलाना, और खातू ने सिखाया इसे सीने पे सुलाना है गैरत मरियम, तेरा बाजार में जाना है गैरत मरियम, तेरा बाजार में जाना। मर जाए जो शोहर तो पना देते हैं भाई, मर जाए जो शोहर तो पना देते हैं भाई, गुबरा कहाँ जाए ना रहा तो ठिकाना, गुबरा कहाँ जाए ना रहा तो ठिकाना है गैरत मरियम, तेरा बाजार में जाना है गैरत मरियम, तेरा बाजार में जाना। उठती नहीं बाबा से तेरी लाश अली अकबर, उठती नहीं बाबा से तेरी लाश अली अकबर, खातो नहीं बेटी मेरे लाशे को उठाना, और खातो नहीं बेटी मेरे लाशे को उठाना है गैरत मरियम, तेरा बाजार में जाना है गैरत मरियम, तेरा बाजार में जाना। किस दर पे सलामी किया करते थे शबीर, किस दर पे सलामी दिया करते थे शबीर, रुक जाओ मुसलमान लोगों ही घर न जलाना, रुक जाओ मुसलमान लोगों ही घर न जलाना है गैरत मरियम, तेरा बाजार में जाना है गैरत मरियम, तेरा बाजार में जाना। ना भूल सकेगा इसका हश्र ज़माना, ना भूल सकेगा इसका हश्र ज़माना, ऐ गैरत मरियम, तेरा बाजार